نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں یہ حیران پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جو منافقین تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی ان سے انتقام لے گا، انہیں دنیا میں بھی ذلت و پسپائی میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں بھی ان سے مذاق کرے گا، استہزاء کرے گا ان کے ساتھ۔ مذاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن جب اپنے نور لے کر چلیں گے قیامت کے روز تو اچانک منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہ جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر استہزاء اور کیا ہوگا۔ اور ان کو ڈھیل دینا بھی اللہ کا منافقین کے ساتھ استہزاء ہی ہے کہ وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور انہیں کفر میں آگے بڑھنے کی مہلت دیتا ہے تاکہ وہ مزید اندھیروں میں ڈوب جائیں۔ یہ ایک اللہ کا قانون مہلت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی پکڑ فوراً نہیں کرتا ان کے گناہوں پر، اور جب ان کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو یہاں بھی منافقین کا یہی حال ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی منافقت میں، اور وہ اس میں اندھے بنے ہوئے ہیں اور انہیں سچائی نظر نہیں آ رہی۔ اور منافقین کے اندر سرکشی ہوتی ہے کہ حق کو جاننے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت سے نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی تجارت کو گھاٹے اور خسارے والا بتایا، یعنی یہ منافقین انہوں نے گمراہی خرید لی بدلے ہدایت کے۔ ان کے درمیان پیغمبر آئے، قرآن آیا حق لے کر، لیکن اسے چھوڑ کر انہوں نے بھٹکنا پسند کیا، انہوں نے اندھیروں کو پسند کیا اور دین ہدایت کو دے کر گمراہی لے لی۔ اور جو یہ سودا انہوں نے کیا ہے گمراہی لینے کا، وہ انہیں بہت مہنگا پڑے گا، اور یہی ان کی سب سے بڑی حماقت ہے کہ انہوں نے کیا خریدا اور کیا بیچا، یعنی کہ یہ اتنے بد نصیب کہ تجارت کے اصولوں سے واقف ہی نہیں تھے۔ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ نفع نقصان، خیر و شر، نور و ظلمت اور ہدایت اور گمراہی میں تمیز کر پاتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ لوگ کتنے خسارے میں ہیں۔ آیت نمبر 17۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی منافقین کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے مثال کے ذریعے، کہ پہلے یہ شرک کی تاریکی میں تھے، پھر مسلمان ہوئے تو روشنی میں آگے، حلال و حرام، خیر و شر کو پہچان گئے، اور پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال کو مثالوں سے واضح کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے ان کے حالات سمجھ آ سکیں۔ چونکہ منافقت ایک رویے کا نام ہے تو اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی جب انہوں نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی، اب ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات آ گئیں، انہیں اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگا، تو اللہ نے ان کا نور لے لیا، اچھے برے کو دیکھنے کی صلاحیت چھین لی،
اور اللہ نے انہیں کفر و جہالت کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اور ایسا کیوں ہوا کہ آگ بھی جل رہی ہے، ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے ان سے توفیق ہی چھین لی ہے سوچنے سمجھنے کی۔ ان کی آنکھوں اور دل کا نور چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا انہوں نے، اس لیے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، سو اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ جب کوئی انسان حق کو جان لیتا ہے تو یا تو وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے، یا وہ حق کو اپنی شان سے کمتر سمجھتا ہے تو اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل ہمیشہ ہدایت کے تعلق رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔